السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جو دراصل ایک لمبی روایت کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ کل قیامت دن اسے اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اس حدیث میں قرض کو معاف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں تقریباً سارے انسان کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کے زمانے میں جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی اس کو قرض کی ضرورت ہے۔ علی کل حال، لین دین، قرض کا لینا یا دینا، یہ ایک انسانی ضروریات میں سے ہے۔ قرض دینا چاہیے، اور آدمی کو اگر واقعی مجبوری ہے تو قرض لینا چاہیے، اور قرض لینے کے بعد اسے جلد ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے قرض دیا ہے، لیکن جو مقروض ہے، جو قرض لینے والا ہے، وہ انتہائی غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، اور وہ قرض دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو آدمی مہلت دے یا معاف کر دے، یا پھر آدمی اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ واقعی مالی اعتبار سے کمزور ہے اور قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں یا اسے مہلت دے دیں۔ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن اپنے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ کس کو؟ جو کسی تنگ دست کو قرض دے اور اس کے قرض کو معاف کر دے، مکمل معاف کر دے، یا اس سے مہلت دے دے، کہے کہ تم جب ہوگا تب دے دینا یا مت دینا۔ مہلت دے دے یا معاف کر دے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرض کو معاف کر دیں، مہلت دے دیں، بالخصوص جب دینے والا دینے کی طاقت میں نہیں ہے۔ مقروض مجبور ہے تو ہمیں اس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے، انسانیت اپنے دل میں بسانا چاہیے، ہمدرد بننا چاہیے۔ ہمارے اس مال سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہمارے مال اس معمولی مال سے ہمارا کوئی بزنس رک جائے گا، یا ہماری ترقی رک جائے گی، یا ہم خسارے میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید نوازے گا، برکت دے گا، خوشحالی عطا کرے گا، اگر ہم کمزوروں کا خیال رکھیں گے۔ کمزوروں کا خیال رکھنے سے مدد ملتی ہے، کمزوروں کا خیال رکھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، آدمی خیر و برکت میں ہوتا ہے۔ لہذا کسی کی مجبوری کو ہم اگر یہاں دنیا میں محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو کل قیامت دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی تاجر تھا، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، تو اپنے بیٹوں کو بھی آخری وقت میں ہی نصیحت کی، کہا دیکھو میں قرض دیتا تھا، میرا اصول یہ تھا کہ میں
معاف کر دیتا تھا یا موقع دیتا تھا، مہلت دیتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ حساب لیا تو اس کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ کیا کہتا تھا، وہ تاجر کیا کہتا تھا، میں لوگوں کے قرض کو لوگوں کو دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں اور میں معاف کر دیتا ہوں یا ان کو مہلت دے دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ ہوا ایسا ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اسی بنیاد پر کہ اس کے دل کے اندر ہمدردی اور انسانیت پیدا ہو گئی، اور اس نے کمزوروں اور مجبوروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ قرض دیتا تھا، دیکھتا تھا کہ سامنے والی پارٹی کمزور ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، مال واپس کرنے کی طاقت میں نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو قرض معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ آخرت کو سنوارنے والی ہے، آخرت کو چمکانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت دن اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں انسانیت پیدا کریں اور ہمدرد بنیں، اور اگر ہم کسی کو مال دیے ہیں تو ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، اس کی ہمیں دنیا و آخرت میں بڑا اجر عطا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اس مبارک نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔